الحمدللہ اس وقت ہم لوگ مناظر اہل سنت حجت الاسلام پیر طریقہ رہبر راہ شریعت عالم ربانی حضرت علامہ مولانا سید الشاہ عرفان مشہدی کاظمی صاحب قبلہ کو روبرو دیکھ رہے ہیں۔ اب حضرت کی خدمت میں چل رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لأعدائہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بالرسول الصلاۃ والسلام علیک یا رسول وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ سلام علیک یا حبیب اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن انوارها للناس في الظلم، سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في داج من الظلم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم، ثم الرضا عن نبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم کرمی والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وأعظم شانہ وأتم برہانہ کی حمد و ثناء حضور نبی کریم رؤوف الرحیم قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ درود و سلام کے بعد، محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج منہاج الحسین ادارہ کے تحت اس پروگرام میں حضرت قبلہ سید جامی اشرف صاحب مدظلہ ان کے حکم کی تعمیل میں حاضر ہوں، اور تمام منتظمین کو جو اس لنک کو اور چینل کو جاری کیے ہوئے ہیں ان کو ہدیہ تبریک اور تسلیم پیش کرتا ہوں کہ اس وقت جب پوری دنیا میں کورونا کی وبا کی وجہ سے محافل کا سلسلہ، تبلیغ کا سلسلہ، اجتماعات کی صورت میں رکا ہوا ہے، تو بہت سے احباب نے اپنے اپنے زیر انتظام ایسی انٹرنیٹ کے ذریعے، یوٹیوب پر یا فیس بک کے ذریعے اس قسم کے تبلیغی سلسلے کو جاری کیا ہے، جس سے آپ ہر طرح کی احتیاط میں اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر دینی معلومات بھی سن سکتے ہیں،
اور بہت سی معلوماتی باتیں آپ کو، علمی باتیں بھی، تحقیقی سیرت کے حوالے سے، تاریخ کے حوالے سے، فقہی حوالے سے آپ کو سننے کا موقع مل رہا ہے۔ اس لیے اس دور کے تقاضوں کے مطابق اور حالات کے مطابق ایسے پروگرام کو جاری کرنا یہ بہت بڑی دینی خدمت ہے اور ملی فریضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو جو اس فرض کو نبھا رہے ہیں اور اس کے لیے اہتمام فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اجر کامل عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ چونکہ یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، تو اس مہینے میں اس ماہ مقدس میں آپ کے نام مختصر جو پیغام سب ناظرین و سامعین کو دینا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ دین اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں پر ہے۔ ان میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جل شانہ و عز اسمہ پر ایمان لانا، توحید پر اور اس کی شہادت دینا۔ اس کے بعد 5 وقت کی نماز اور رمضان المبارک میں روزے رکھنا، اور زندگی میں ایک مرتبہ بیت اللہ شریف کا حج بشرائط کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، زیادہ راہ ان کے پاس موجود ہے، تو ان کو بیت اللہ شریف کا حج ان پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے واعظ اسمہ نے اپنے بندوں پر شرائط کے ساتھ سال میں ایک مرتبہ جس مال پر ان کی ضرورت سے زائد مال ہو اس پر ہولان ہول ہو جائے، یعنی سال گزر جائے، تو اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی نصاب کے مطابق اللہ کے بندوں پر، مومنوں پر، صاحب نصاب جو ہیں ان پر فرض ہے۔ تو یہ 5 اسلام کی بنیادی دین اسلام کی اساس ہیں، بنیاد ہیں۔ ان میں روزہ رمضان کا ایک مستقل مقام ہے۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اسلام کی جو عمارت ہے اس کے جو بنیادی ستون ہیں جن پہ دین اسلام کی عمارت کھڑی ہے، اس میں روزہ رمضان بھی ایک بنیادی طور پر پلر ہے اور اس کا ایک ستون ہے جس پہ یہ دین اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ اگر کوئی شخص روزہ رمضان جو ہے اس پہ ایمان نہیں رکھتا تو وہ مومن نہیں ہو سکتا، اور اگر کوئی اس کا تارک ہے تو پھر کامل مومن نہیں ہے، اور وہ شخص جو ہے گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے اور نافرمان کہلاتا ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ و عز اسمہ کا۔ گرامی قدر حضرات، رمضان شریف اس کا پہلا عشرہ حدیث مبارک میں آیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رحمت ہے، اور دوسرا عشرہ اس کا مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، یعنی عتقم من النار۔ محدثین کرام فرماتے ہیں کہ اول عشرہ رحمت ان لوگوں کے لیے ہے جو غافل نہیں ہیں، پہلے سے وہ طاعات بجا لانے والے ہیں اور منہا عنہ کاموں سے جن سے منع کیا گیا ہے ان سے رکنے والے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ خود اس پر عامل بھی ہیں۔ ایسے لوگوں کو رمضان المبارک کے پہلے دن سے ہی ان پر رحمت کی بارش جو ہے وہ برسنا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ لوگ قدرے خلط عمل میں مبتلا ہیں، یعنی خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا،
عسى الله ان يتوب عليهم، وہ لوگ کہ جن کے عمل خالص نہیں ہیں اور پھر وہ مستقلاً نیکی پر ہی قائم نہیں ہیں، کبھی ان سے کوئی گناہ کا کام بھی ہو جاتا ہے، کبھی نیکی کرتے ہیں، جیسے عام مسلمانوں کا حال ہے۔ تو وہ 10 دن تک جب رمضان المبارک کو اس کی مراعات ادب کے ساتھ، یعنی رعایت ادب کے ساتھ 10 دن رمضان المبارک کے وہ اللہ تعالی کی طرف رجوع اور انابت کے ساتھ اس کو یاد کرتے ہیں، تو دوسرا عشرہ شروع ہوتا ہے ان کے لیے مغفرت کا، کہ 10 دن جب متوجہ ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ان کے سیئات سے درگزر فرما دیتے ہیں، معاف فرماتے ہیں اور ان کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ ان کے لیے دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہوتا ہے، اور جی جو پہلے سے متوجہ ہیں ان کے لیے دوسرا عشرہ مغفرت ہوتا ہے، اور اس معنی میں ہوتا ہے کہ ان کے درجات اللہ تعالیٰ بلند فرما دیتا ہے۔ اور آخری عشرہ منیب اللہ جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی، اور جو رمضان المبارک کی رعایت ادب کرتے ہوئے جو آگے بڑھ گئے ہیں، دونوں کے لیے جہنم سے آزادی کا پروانہ بن جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیتا ہے۔ تو مومنین کرام صالحین، اللہ کے یاد کرنے والے بندوں سے میری یہ گزارش ہے کہ آج جب دوسرا عشرہ اپنے نصف سے آگے بڑھ چکا، تو ہمیں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اب تک اس عشرہ کا جو نشان ہے، یعنی یہ مغفرت کا عشرہ ہے، اپنے اپنے دل کو ٹٹول کر ہم محسوس کریں کہ یہ کیفیت کہ ہم نے عشرہ اول میں کیا رحمت کا حصول میں ہم کامیاب ہو گئے، عشرہ ثانی میں کیا مغفرت کی کوئی علامت ہم نے اپنے اوپر محسوس کی، ایسی رقت، دل کی نرمی جو مغفرت کی خاص نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ قساوت اس بندے کی دور ہو جاتی ہے، دل کی سختی ختم ہو جاتی ہے، اور وہ اس کے قلب میں رقت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ خاص نشانی ہے مغفرت کی کہ جو بندے مغفور ہیں ان کے قلب جو ہے اس کی کیفیت سخت نہیں رہتی۔ آپ جانتے ہیں کہ بندے کے دل کا جو معاملہ ہے وہ سب سے پہلے اس کی جو کیفیت ہے، انسان اپنی ظاہری بدن پر بھی اس کو محسوس کرتا ہے، اور جو چیز اس پر انڈیکیٹ کرتی ہے، بتاتی ہے، آگاہ کرتی ہے، وہ ایک عبد مومن کی آنکھ ہوتی ہے۔ آنکھیں سب سے پہلے دل کی اس کیفیت کو ظاہر کر دیتی ہیں۔ تو جو بندہ اس کی آنکھیں اللہ تعالی جل شانہ کی محبت میں اور آخرت کی جواب دہی کے تصور میں، اور اس تصور کی حضوری میں جس شخص کی آنکھیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں اور قلب میں رقت پیدا ہو جاتی ہے، ایسے شخص میں آثار مغفرت جو ہے وہ ظاہر ہو جاتے ہیں، اور دوسرے عشرے میں مومنین صالحین کو یہ کیفیت ضرور حاصل ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ وعز اسمہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہو کر اس عبادت میں شریک ہوتے ہیں۔ جی گرامی قدر سبحان اللہ، حاضرین و سامعین، میری گزارش یہ ہے کہ اب ہمیں نصف رمضان المبارک کے بعد اپنے اوپر جو اثرات اس کے مرتب ہو رہے ہیں، اس کو ہم محاسبہ نفس بھی کہہ سکتے ہیں، کہ محاسبہ نفس کے ساتھ ہم ان کیفیت کو محسوس کریں، اور اگر اس میں کچھ کمی پائیں کہ اس کے اثرات ہمارے اوپر جو ہے دل پر مرتسم یا مرتب نہیں ہو رہے، تو ایسی صورت میں اب بھی وقت ہے کہ ہم مزید حضور قلب کے ساتھ اور خشوع کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کے تضرع کے ساتھ، الہا کے ساتھ، زاری کے ساتھ
اپنے مالک و خالق جل و علا کی بارگاہ میں حضوری کے تصور کے ساتھ ہم اپنے آپ کو متوجہ کریں، اور جب دل سے متوجہ ہو جائیں گے تو پھر آخری عشرے کی برکات جو ہے وہ بھی حاصل ہوں گی، اور عشرہ ثانیہ کی برکات بھی ہمیں حاصل ہوں گی۔ گرامی قدر حضرات، رمضان المبارک اتنا برکتوں سے مملو کیوں ہے، جس میں ایک نفل ادا کرنے سے فرض کا ثواب ہوتا ہے، اور فرض ادا کرنے سے 70 فرضوں کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اگر ظاہر بین یا اصحاب ظواہر جو ہیں، دونوں اصطلاحیں، سرسری بادی النظر جو لوگ دیکھنے کے عادی ہیں کسی چیز کو اور گہرائی نہیں رکھتے، ان سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کسی چیز کے جو فضائل ہیں یا کسی بھی ہستی کے جو فضائل ہیں، اس پر ہمیں ہمیشہ ہمارے ساتھ بحث کیا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں جی اس بندے کے 2 ہاتھ ہیں ہمارے ہاتھوں جیسے، اس کا منہ ہے ہمارے منہ جیسا، اس کا قد ہے ہمارے قد جیسا، اس کی پاؤں ہیں ہمارے جیسے، یوں ہے ہمارے جیسا، تو پھر کس بات کا فرق ہوا اور کس بات کا فضل ہوا ان کا؟ تو ہم ان ظاہر بینوں لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ رمضان المبارک کے دنوں کے جو گھنٹے ہیں وہ تو سال کے دوسرے دنوں سے بڑے نہیں ہوتے، اس کی رات کی تاریکی جو ہے وہ کوئی دوسری راتوں کی تاریکیوں سے تو کم نہیں ہوتی، یعنی 24 گھنٹے کا جو فریم ہے ٹائم کا، اس میں تو کوئی فرق نہیں ہوتا دوسرے دنوں سے۔ تو پھر تم یہ کیسے مانتے ہو کہ جب رات کی تاریکی میں اس کے رنگ میں فرق نہ ہو اور دن کے اجالے میں فرق نہ ہو، 24 گھنٹے کے ٹائم فریم میں فرق نہ ہو، تو رحمت کہاں سے آ گئی؟ رحمت اس میں اتنی زیادہ کہاں سے آ گئی؟ برکت کی کیسے آ گئی؟ تو ان ظاہر بینوں لوگوں کو رمضان المبارک کی مثال دے کر میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کسی بندے کے فضل کے لیے پاؤں کی مثال، ہاتھوں کی مثال، چہرے کی مثال نہیں دی جاتی۔ وہ بشر جیسا ہی بشر نظر آتا ہے، مگر مراتب میں فرق ہوتا ہے اسی رحمت کے ساتھ، کہ جب رمضان میں مغفرت و رحمت زیادہ رکھ دی تو رمضان کو اپنا مہینہ رب نے قرار دیا، کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میرے رب کا مہینہ ہے، رحمت کا، مغفرت کا اور عتق من النار کا مہینہ ہے، اور یہ مواسات کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، مواخات کا مہینہ ہے۔ تو یہ برکتیں ساری کہاں سے آ گئیں؟ دن رات میں تو فرق نہیں ہے، کہاں سے آئی؟ اس لیے کہ جتنی مالک سے نسبت ہو گئی، جتنی اس میں رحمت آ گئی، اور اس کی جب نسبت اپنے خالق و مالک کے ساتھ جل و علا کے ساتھ اور اس کے کلام پاک کے ساتھ ہو گئی، سبحان اللہ، شہر قرآن ہے، شہر رمضان شہر القرآن ہے، شہر اللہ ہے، شہر اللہ۔ تو شہر اللہ کی جو اضافت ہے یہی بتا رہی ہے کہ مہینے اور دن تو سارے کے اللہ کے ہیں، لیکن جسے خاص طور پر اضافت ہے اس کی رحمت اور ہو گئی، اس کی کیفیات میں فرق آ گیا۔ تو ہم اللہ کے بندے ہیں، لیکن جس بندے کو اللہ تعالیٰ اپنا حبیب بنائے، جس کو اپنے نبی فرمائے، جسے اپنا رسول فرمائے اور رسولوں کا خاتم فرمائے، نبیوں کا خاتم فرمائے، اور جس کو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اپنے قرب عطا فرمائے، تو پھر صرف یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ان کے 2 ہاتھ ہیں، ان کے 2 پاؤں ہیں۔ ارے ہاتھ وہ ہاتھ ہیں کہ ہے ہاتھ، مگر ان ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ ید اللہ فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، بہت ہاتھ تمہیں نظر آتے ہیں وہ اللہ کے ہاتھ ہیں، ان کے چہرے اللہ وجہ اللہ فرماتا ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ حبیب اللہ فرماتا ہے، نبی اللہ فرماتا ہے، رسول اللہ فرماتا ہے۔ تو ظاہر بینوں اپنے چشم، اپنی آنکھیں دل کی کھول کر دیکھو، اگر تمہیں بصیرت نصیب ہو جائے کہ نسبت آتا ہے، یہ دن دنوں کی طرح ہیں، راتیں راتوں کی طرح ہیں، لیکن دیکھنے میں تو راتوں کی طرح ہیں، لیکن سوچنے میں اور سمجھنے میں اس میں ایک رات صرف ایسی بھی ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ تو اس بے شک
ہے، مراتب کا فرق ہوتا ہے، درجات کا فرق ہوتا ہے، فضائل کا فرق ہوتا ہے، کمالات کا فرق ہوتا ہے، اور یہ سب کمالات و فضائل اللہ کے قرب کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ بے جتنا شک قرب حاصل ہوتا ہے اتنا ہی فضل ہوتا ہے۔ تو ہمیں کہنے دو کہ دنوں میں جب رمضان سے بڑھ کر نسبت دنوں کی اور اللہ کی طرف کسی کے دن کو نہیں ہے، تو شخصیات میں، ہستیوں میں، اولو العزم ہستیوں میں کسی کی نسبت قرب کی رسول اللہ سے بڑھ کر نہیں ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوب، اللہ اکبر، مہینوں میں مہینہ افضل رمضان ہو گیا، اور سبحان اللہ، سب سے افضل ہستی جناب محمد الرسول اللہ رسول صلی اللہ صلی اللہ اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم، وسلم مبارک وسلم کی۔ سبحان اللہ، اندازہ کرو کہ جن دنوں کو اللہ نے خاص اپنی نسبت عطا فرمائی، علماء فقہا کا اتفاق ہے کہ جو شخص اعلانیہ اس دن کی، ان دنوں کی توہین کر دے، ان دنوں کی توہین کرے اعلانیہ، ایسا شخص ملعون ہے، بے دین ہے، ایسا شخص ملعون ہے، بے دین ہے۔ اعلانیہ اگر حد تک کرتا ہے وہ کہلاتا مومن ہے، مسلمان کہلاتا ہے، کلمہ پڑھا۔ رمضان المبارک اگر اعلانیہ حد تک کرے تو سخت تعزیر ہے اس کے لیے۔ اور یاد رکھیے، جو شخص اشارتاً یا کنایتاً یا صراحتاً اللہ کی، اس بندے کی جو اللہ کے حبیب بھی ہیں اور حامل قرآن ہیں اور خاتم النبیین ہیں، سبحان اللہ، ان کی اگر توہین کرے گا، ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ بے شک، ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، اس میں کوئی کلام نہیں۔ بلکہ جو لوگ ہر وقت اس مکتبہ فکر کی وکالت کرتے رہتے ہیں کہ جن کے بڑوں نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت و عظمت کا ایک تو حق نہیں ادا کیا، اور حق ادا کرنے کی بجائے انہوں نے آپ کی شان میں صراحتاً گستاخیاں کی۔ جو لوگ ان کی وکالت میں بیٹھے ہیں اور ان کو اپنا استاد تسلیم کرتے ہیں اور اپنے بڑے تسلیم کرتے ہیں، اکابر میں مانتے ہیں، ان سے بھی اگر پوچھا جائے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے کا کیا حکم ہے، تو وہ بھی مجبور ہیں۔ کیوں کہ کچھ بھی اگر شریعت کو جانتے ہوں تو اس بات کا انکار نہیں کرتے، کہتے جی گستاخی کرنا تو کفر ہے، گستاخ مرتد ہے۔ لیکن ان بدبختوں کی عقلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، بے بصیرت اور فقاہت سے خالی لوگ۔ ان کو جب کہا جائے کہ یہ دیکھو یہ چیز گستاخی ہے، اس وقت کہتے ہیں نہیں یہ تو ہمارے بڑے ہیں، ہم ان کے بارے میں کوئی فتویٰ جاری نہیں کر سکتے۔ تب معلوم ہوتا ہے کہ یہ حزب کی محبت، اپنے گروہ کی محبت، اصل میں جب اللہ اور اللہ کے رسول سے دور لے جاتی ہے تو پھر بڑے جو ہیں وہ ایک حجاب بن جاتے ہیں۔ ایسے گستاخ بڑے جو ہیں وہ حجاب بنتے ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے اور بندے کی محبت جب اس کا ترجیحات بدل جاتی ہیں تو اس وقت ایسے بڑے بڑے نہیں ہوتے، بلکہ یہ لوگ حجاب ہیں اور ایک پردہ ہیں۔ رمضان المبارک کی ساعتوں میں اگر کوئی شخص استغفار کرتا ہے، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، تو حضور غوث الثقلین بغیث الکونین شہنشاہ بغداد کا فرمان ہے کہ ایسے شخص سے اللہ رب العزت جل وعلا رجوع برحمت فرماتا ہے، اور اللہ جب رجوع برحمت فرماتا ہے تو رمضان المبارک میں درود شریف اور استغفار پڑھنے والے بندے کو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معرفت سے نوازتا ہے، اس کو معرفت رسول نصیب فرماتا ہے۔ رمضان المبارک کی یہ گھڑیاں بندے کو اللہ کے قریب کرتی ہیں،
اور اللہ کے جب قریب ہوتا ہے تو پہلا تحفہ جو رب تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کو نصیب ہوتا ہے وہ جناب رسول کی معرفت اور رسول سبحان اللہ، کی محبت کا تحفہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک القاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات شرح مشکات شریف میں اس مسئلے کو واضح فرمایا۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالی بندے پر جب بہت خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، تو اس کو اپنے حبیب کی معرفت عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، اور سبحان رسول اللہ، پاک اپنے جس امتی پر بہت خوش ہو جائیں، رسول پاک جس سے راضی ہو جائیں، اس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت کا تحفہ عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت پیاری بات۔ آپ یقین کریں کہ رسول پاک کے ساتھ جس کا محبت کا تعلق ہے، ایسے شخص سے اللہ راضی ہے، تب اس کو اپنے محبوب کی محبت کا تحفہ عطا فرمایا ہے۔ تو اہل اسلام، میں مختصر وقت میں آپ کو یہی پیغام عرض کرنا چاہتا ہوں، اپنے بزرگوں کے توسط سے، یہ تمام حضرات نوجوان علماء بھی، بزرگ جتنے تشریف فرما ہیں، ان کے توسط سے میں آپ سے یہ بات عرض کرتا ہوں، پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی لوگ ہماری بات کو سن رہے ہیں، کہ یہ گھڑیاں، یہ ساعتیں، یہ لحظات جتنے بھی ہم گزار رہے ہیں، یہ ہمیں ہر لحظہ انابت اللہ، رجوع اللہ، یہ ہمیں اللہ کے قریب کرنے والا ہے اور اللہ کے رسول کے قریب کرنے والا ہے۔ بے شک، آخر سبحان میں اللہ، گفتگو سمیٹتے ہوئے میں یہ بات عرض کرتا ہوں، رمضان المبارک میں بے شمار رحمتیں ہیں، سب سے بڑی جس کا ذکر قرآن پاک میں ہوا وہ ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس ماہ مکرم کو اور ماہ محترم اور مبارک کو نسبت ہے قرآن پاک سے خاص، کہ اس رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ عز اسمہ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ مفسرین کرام اس کے بہت سے مطالب بیان کرتے ہیں کہ رمضان میں نازل کے کیا مطلب، قرآن پاک تو نجمن آیتن نازل ہوا، یا کچھ آیتوں کی صورت میں نازل ہوا، تو کیا سارا قرآن رمضان میں نازل ہوا؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں اس کا ایک مطلب یہ ہے، تفسیر یہ ہے اس کی، کہ یک بارگی اللہ تعالیٰ نے اس کو لوح محفوظ پر اتارا، وہ بھی رمضان ہی تھا، پھر یک بارگی جب اتارا تب بھی رمضان میں، اور پھر جب لوح محفوظ سے صدر پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نازل کیا گیا، تو رمضان المبارک میں اس نزول کے ابتدا فرمائی گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے مطابق جتنا چاہا تو قرآن پاک کا نزول ہوا۔ تو قرآن پاک کے ساتھ نسبت ہے، اسی لیے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان المبارک میں اہتمام فرماتے تھے قرآن پاک کی تلاوت کا، اور سید الملائکہ حضرت جبریل امین علیہ السلام آپ کے پاس ہر رمضان میں قرآن پاک کے منزل کا اور تلاوت کا، قرأت قرآن کا دور فرماتے تھے آپ سے۔ دور کرنا یہ ایک ایسی اصطلاح ہے جسے عام مومنین شاید نہ جانتے ہوں، لیکن حفاظ جانتے ہیں۔ حفاظ کو معلوم ہے دور کرنا کہتے ہیں کہ ایک حافظ جو ہے وہ دوسرے حافظ کو قرآن سناتا ہے، دوسرا پہلے کو پھر پڑھ کے سناتا ہے، تو یہ ان کے درمیان دور ہوتا ہے قرآن پاک۔ تو نبی علیہ السلام کے دور کرنے والے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ، یا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، یا حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ، یہ نہیں تھے، جبریل امین تھے۔ غور کریے اس بات پر، بہت خوب۔ تو جس کا دور کرنے والا جبریل امین ہو، جس کے ساتھ دور کرنے والا جبریل امین ہو علیہ السلام، اور جس کا وزیر جبریل امین ہو علیہ السلام، آپ کو پتا ہے وہ حدیث جامع ترمذی کا آپ حضرات کے ذہن میں ہے، دہراتا نہیں، بات لمبی ہو جائے گی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں، 2 وزیر زمین میں ہیں، اور آسمانی کے وزیر ہیں وہ حضرت جبریل
امین علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں، اور زمین میں جو وزیر ہیں میرے دو، ایک حضرت ابو بکر صدیق ہیں، ایک حضرت عمر فاروق ہیں. ہر نبی کا وزیر ہوا ہے، میرے یہ وزیر ہیں. تو غور فرمائیے، یہ پیغام میں آپ حضرات کا یہ جو پیغام جاری ہو رہا ہے، تو میں پوچھنا چاہوں گا منتظم صاحب سے، یہ کس شہر سے ہو رہا ہے؟ حضرت یہ اس وقت تو کھمبات جو حضور غوث اعظم کے نبیران کی مزار شریف ہے، جی کھمبات گجرات میں ایک جگہ ہے، وہاں سے ہو رہا ہے یہ. اچھا اچھا، گجرات. ایسے جی ایسے ہمارا تعلق تو خانواد اشرفیہ سے ہے، جی اور یہاں پر الحمدللہ سارے حضور رئیس ملت میرے والد بزرگوار یہاں کے سجادہ نشین ہیں، اچھا، اور یہیں پر ہمارا سینٹر ہے، یہیں سے الحمدللہ ساری ایکٹیویٹی ماشاء اللہ. ہوتی ہے. بس میں یہ جگہ کا اس لیے پوچھا کہ میں کہنا چاہوں کہ گجرات سے جب یہ جی پیغام آپ کو دے رہے ہیں، تو جی یہ دعوت فکر بھی سب ناظرین کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ بندگان خدا، میں پھر سے ان کے ذہنوں پر ایک دستک دے رہا ہوں کہ اپنے دل و دماغ کو کھول کر اور بصیرت کی آنکھ کھول کر دیکھیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن کلام اللہ آپ کے قلب انور پر نازل ہوا. اللہ تعالیٰ سورہ محمد میں، سورت کا نام بھی سورہ محمد ہے، سبحان اللہ. نزل علی محمد وهو الحق من ربهم. یہ قرآن نازل ہوا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، اتارا گیا اور دور کا اہتمام کیا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم قرآن آپ کو بھولنے نہیں دیں گے. آپ زیادہ کوشش نہ بھی کریں. لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ. آپ جلدی سے قرآن شریف دہراتے ہیں اس وجہ سے کہ یاد ہو جائے، تو حبیب اس کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس کا پڑھانا، اس کا سکھانا ہمارے ذمے ہے. ہے آپ کوشش نہیں کریے تب بھی، کیونکہ ہم نے آپ کو شرح صدر بھی عطا فرما دیا. ان علینا جمعہ وقرآنا فاذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم ان علینا بیانا ثم ان علینا بیانا. اس کا کوئی حصہ آپ سے مخفی اور چھپا ہوا بھی نہیں رہے گا، اور یہ بھولنے والا بھی نہیں آپ کو. کیوں؟ اس کا پڑھانا بھی ہمارے ذمے، اس کا سکھانا بھی ہمارے ذمے، سبحان اللہ. سینے کو روشن رکھنا بھی ہمارے ذمے. سبحان اللہ. اسی کا حصہ ہے کہ دور کرنے کے لیے آپ سے حضرت جبریل امین آئے. جبریل امین تو نوری ہیں، تو کوئی ایسا بھی ہے جو اپنے آپ کو ان کی مثل کہنے والا کہ جس سے کسی نوری نے کبھی دور کیا ہو؟ جی گجرات سے اگر ہم بول رہے ہیں، مجھے بھی آپ گجرات سے دیکھ رہے ہیں، میں اس وقت بریڈ فورڈ شہر میں برطانیہ سے بول رہا ہوں، فاطمیہ الجامعۃ الفاطمیہ للبنات سے بول رہا ہوں، اس کے صدر ماشاء اللہ. سے، فاطمیہ گرلز کالج کے بریڈ فورڈ شہر میں. تو بندگان خدا، یہ گجرات شریف کا فیض ہے. میں تو گجرات شریف کو دو نسبتوں سے پہچانتا ہوں، حضرت شاہ وجیہ الدین علوی گجراتی گجرات. سبحان اللہ. جی جی کیونکہ میرے اس وقت جس میں لائبریری میں بیٹھا ہوں، میرے سر کے بالکل قریب ایضاح حقیقت محمدیہ کتاب رکھی ہوئی ہے. میں جب سوتا ہوں تب بھی اپنے تکیے کے ساتھ کتاب رکھ کے سوتا ہوں. کئی ایک صفحہ ضرور پڑھتا ہوں روزانہ میں اس کا. حضرت کی وجہ سے مجھے گجرات سے خاص طور پر، اور دوسرا ہمارے شیخ التفسیر شیخ الاسلام حضرت مدنی میاں دامت برکاتہ العالیہ. کیوں کہ وہ احمد آباد گجرات یہ جو علاقے ہیں حضرت جی اپنا مسکن فرماتے ہیں. تو ان کے ساتھ جو محبت ہے مجھے، وہ دو یہ وجہ، حضرت شاہ وجی الدین علوی گجراتی رحمت اللہ علیہ اکابر میں سے ہیں، ان سے قلبی محبت رکھتا ہوں میں، اور حضرت شیخ الاسلام رحمت اللہ دامت برکاتہ العالیہ، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ سروں پر دراز رکھے. ان کے میں سمجھتا ہوں کہ حضرت کا سکونت
بھی گجرات شریف میں ہوتی ہے. گجرات ایک دفعہ احمد آباد میں یاد فرمایا مجھے بھی، ایک دفعہ حکم فرمایا تھا جب تفسیر کا رونمائی تھی تو مجھے فرمایا کہ تم بھی آؤ. جی. تو باوجود آپ کو پتہ ہے کہ کب حالات ہوتے ہیں تو ویزے کے حصول میں کچھ رکاوٹ ہوئی، ورنہ میں اس وقت آپ نے مجھے حکم فرمایا تھا میں ضرور حاضر بھی ہوتا. گرامی قدر حضرات، سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس کے وزیر نوری ہوں ان کو اپنے بچے کہتے ہوئے ہمیں شرم کرنی چاہیے. اگر ایمان نہیں بھی ہے کسی کے اندر تو کھال تو انسانوں والی پہن رکھی ہے نا، کم از کم اسی کی حیا کرنی چاہیے. آخر انسان کسی نہ کسی دلیل سے بات کرتا ہے، کوئی بات ڈھکتی ہو بنتی ہو تو کوئی بات کرتا ہے، یوں ہی نہیں بس کہ زبان مل گئی ہے کچھ نہ کچھ کہہ دینا اس سے. بھائی جس کے وزیر نوری ہوں ان کا بادشاہ، جس کے وزیر خالص نور ہوں تو بادشاہ ملاوٹ والا بھی نور نہیں ہو سکتا. کیوں؟ پھر فوقیت کس بات کی رہی؟ فوقیت کس بات کی رہی؟ اس کا مطلب ہے کہ جبریل امین علیہ السلام خالص نور ملک فرشتہ، وہ جن کے وزیر ہیں، وزیر، اس بادشاہ کا مقام یہ ہے کہ ان کی نورانیت تو نورانیت رہ گئی، ان کی بشریت بھی سید الملائکہ کی نورانیت سے افضل ہے. غور کیجئے کہ میں یہ کہ بات عرض کر رہا ہوں، جس کو سمجھ نہ آئے وہ الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ علامہ قاضی عیاض اندلسی، جو عقیدے کے بھی امام ہیں، صرف کے بھی، نحو کے بھی امام ہیں، اور بلاغت کے بھی امام ہیں، تفسیر کے بھی امام ہیں، اور حدیث کے بھی امام ہیں، علم حدیث کے بھی امام ہیں. آپ کی شفا اٹھا کر دیکھیں، اسے سمجھ آ جائے گی کہ بشریت مصطفیٰ کی کیا فضیلت ہے. تو آپ سن کے یہ کہہ سکتے ہو کہ تم اچھے آئے ہو بھائی برطانیہ سے علماء کے خصوصی رابطے کے ساتھ، کہ قرآن کے فضائل کے بجائے تم ہمیں پھر یہ مسئلہ بتا رہے ہو. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، میں نے قرآن کے فضائل عرض کیے ہیں آپ کے سامنے کہ یہ تو کلام اللہ ہے، لیکن یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کلام اللہ جس صدر انور پر نازل ہوا ہے اس کو بھی عامی مت جانو اور نہ اپنے جیسو جانو. وہ صدر مبارک اس کا آل تھا کہ اللہ تعالی کا کلام، کلام اعظم اور کلام اللہ کے لیے صدر بھی وہ صدر چنا گیا جس کی شان علم نشرح لک کا صدرک ہے. سبحان اللہ، بے شک. اس لیے کلام اللہ کے انوار کسی پر اس وقت تک مؤثر نہیں ہوتے جب تک کہ بندے کے دل میں صاحب کلام کی عظمت نہیں بیٹھتی. اور جس سینے پر قرآن نازل ہوا ہے جب تک وہ سینہ ان کی محبت سے مملوء نہیں ہو جاتا اس وقت نہ کلام کے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور نہ ہی رمضان کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. یوں ہی بس اٹھک بیٹھک سے فائدہ نہیں ہے، اپنے دل کو متوجہ کرو، اس طرف متوجہ کرو تو پھر رحمت قریب ہے. اللہ فرماتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. رحمت اللہ قرآن بھی ہے، رحمت اللہ محمد الرسول اللہ بھی ہیں، رحمت اللہ اللہ تعالی کا بندوں کی طرف توجہ فرمانا بھی ہے. لیکن یاد رکھو قرآن پاک بھی اسی کے قلب پر اثرات اور انوار کو مرتب کرتا ہے جو صاحب قرآن کی عظمت اپنے دل میں رکھتا ہے. رمضان المبارک میں یہ گھڑیاں ضائع کرنے والی نہیں ہیں، گھڑیوں کو قدر کرو اور وہ راستہ اپنا لو جس راستے سے ہم کلام اللہ کے بھی قریب ہو سکتے ہیں، اللہ کے بھی قریب ہو سکتے ہیں. اور کلام اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے حبیب اللہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس واسطے سے ہم اس واسطے کو اپنے لیے جو لوگ بوجھ سمجھتے ہیں ان کے منافق ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے. آج لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی باتیں ہم دہراتے رہے، ہم اتنے میں کہ نفل نہ پڑھ لیں
تو میں نے کہا نفل ضرور پڑھو پر یہ فرض سب سے پہلے پورا کرو نا. فرض پہلے ہوتے ہیں یا نفل پہلے ہوتے ہیں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق ادا کرنا ایمان کی شرط ہے، فرض بھی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ فرض جو ہے وہ تو داخل شے ہوتا ہے، داخل شے، اس کے بغیر بھی فرض عبادات بھی شروع ہو جاتی ہیں. دیکھو نماز شرائط پہلے ہے نا، فرائض بعد میں ہیں. کیا فرائض شروع ہوتے ہیں تکبیر تحریمہ سے، قیام ہے، قعدہ ہے، سجدہ ہے، لیکن شرائط تو متقدم ہے، مقدم ہے، پہلے ہے نا. وقت ہے، نیت ہے، استقبال قبلہ ہے، طہارت ہے، شرائط نماز ہے نا. تو ایک بندہ نماز شروع کر کے پھر طہارت کرتا ہے، یا طہارت پہلے کرتا ہے پھر نماز شروع ہوتی ہے. فرض داخلے شے ہوتے ہیں، وہ بعد میں بھی آ جاتے ہیں، لیکن محبت اللہ شرط ایمان ہے. اور جب تک محبت اللہ کے لیے محبت رسول شرط ہے، اور محبت رسول کو اللہ نے ایمان کی شرط قرار دیا، جب تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بندے کے دل میں نہیں ہوتی، اس کو ایمان کی حلاوت نصیب ہی نہیں ہوتی. جو چاہے کہ میں ایمان کا ذائقہ لے لوں، محسوس کروں، مجھے پتا کیوں نہیں چلتا کہ میں مومن ہوں. تو کہا تو کیسے؟ علماء اسلام نے، ایک نے نہیں سینکڑوں نے اس بات کو، خود علامہ علی قاری ابن سلطان القاری رحمۃ اللہ، علامہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ، امام تقی الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان سب کے حوالہ، ایک حوالہ جامع ہے ان سب کا، حضرت سیدنا مولانا امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ نے ان سب کی تحقیق کو نقل فرما دی ہے. اب فرماتے ہیں یہ سب متفق ہیں کہ جو شخص اپنے دل پر پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی حکومت کو نہیں مانتا، ان کی ولایت کو تسلیم نہیں کرتا، لا یذوق حلاوت الایمان ولا یذوق حلاوت السنہ. کئی لوگ سننا بھی کرتے رہتے ہیں، جی ہم تو توحید و سنت اور قرآن و سنت کی بات کریں. تو سنت کے انوار کیوں نہیں تمہیں حاصل ہوتے؟ نہ قرآن کے انوار حاصل ہوں گے، نہ سنت کے ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے لیے شرط ہے، یہ ہے کہ تمہارے دل میں نبی کریم علیہ السلام کی محبت کامل طور پر بیٹھ جائے. وہ بیٹھی ہوگی، حلاوت ایمان بھی نصیب ہوگی. حلاوت اگر سب لوگ، آپ ماشاءاللہ صاحب علم ہیں، جو بھی دیکھ سننے والے ہیں، لیکن اگر کوئی حلاوت کا معنی نہیں سمجھتا تو ذائقہ لے لے، ٹیسٹ سمجھ لیں، ٹھیک ہے. ایمان کا ٹیسٹ، اس کہتا ہے میں نے تو آج تک پتہ نہیں کیا کہ ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے. میں نے کہا اس لیے پتہ نہیں کیا کہ تیرے اندر محبت رسول نہیں ہے. حضور کی محبت ہوتی تو تجھے ایمان کا ٹیسٹ پتہ چل جاتا کیسا ہے، کتنا میٹھا ہے ایمان. تم محسوس کرتے، اپنے زبان پر بھی محسوس کرتے، اپنے قلب میں محسوس کرتے، اپنے ذہن میں بھی محسوس کرتے. تمہارے بدن کے رواں سے ایمان کا حلاوت تمہیں محسوس ہوتی، لذت محسوس ہوتی. کب؟ جب اس کی کنجی تیرے حاصل ہو جاتی. اور اس کی کنجی کیا ہے؟ مفتاح کیا ہے؟ اس کی کیا ہے؟ چابی کیا ہے؟ اس کی چابی محبت رسول ہے. رمضان ضائع کر دی زندگی کے کتنے، اگر تم نے اس کیفیت کے بغیر رمضان گزارے ہیں. تو الحمدللہ ان دوستوں کی توسط سے آپ تک یہ پیغام ہم پہنچانے میں کامیاب ہو گئے کہ آج کا عشرہ اخیرہ جو آنے والا ہے اور عشرہ ثانیہ جو گزر رہا ہے، اس میں متوجہ ہو کر دیکھو، وسیلہ نبی کریم علیہ السلام کا اختیار کر کے دیکھو. آپ اپنے ذہن میں، اپنے تصورات میں پیارے رسول کے گنبد مبارک کو، ان کی سنت مبارک کو، ان کی شخصیت مبارکہ کو بسا کر دیکھ لو. رمضان کا ماحول بدل جائے گا. کیوں؟ رمضان تو رہے گا، تمہارے دل کی کیفیت بدل جائے گی. تمہیں رمضان اپنا اپنا لگے گا، تمہیں قرآن اپنا اپنا لگے گا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن خود کہتا ہے کہ جن کے ساتھ ملا کے رکھنے کا تمہیں
آرڈر ہے، ان کے ساتھ اپنے آپ کو ملا کے رکھو، یعنی ان کے مل کے رہو. جب تم ان سے تعلق توڑ لیتے ہو تو پھر تمہیں قرآن بھی ہدایت نہیں دیتا. یہ قرآن کا مسئلہ ہے. آپ ہر وقت قرآن قرآن قرآن. میں نے ندوے کے ایک مفکر کی کتاب میرے پاس ہے، اس کو پڑھا تو وہ کہتا ہے کہ میں تو جو کچھ بھی کرتا ہوں قرآن سے کرتا ہوں. میں نے کہا اچھا آپ قرآن سے کرتے ہیں؟ قرآن تو کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں کرتا. کیسے؟ قرآن کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں، اور بہت سے قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن ان کو ہدایت عطا فرماتا ہے. یہ بڑا عجیب سوال ہے. قرآن گمراہ بھی کرتا ہے کیا کسی کو؟ ہاں، کیوں؟ قرآن خود کہتا ہے یضل بہ، گمراہ ہو جاتے ہیں اسی کے ساتھ، قرآن کے ساتھ بہت سے. وہ کون ہے؟ بڑا خطرناک مسئلہ ہو گیا ہے کہ وہ تو قرآن کو ایسا معیار بنائے ہوئے ہیں کہ ہر ایک کو ہدایت ہی دیتا ہے. تو پھر یہ کیا مسئلہ ہوا؟ تو سن لو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں پہلے ہی پارہ میں سورہ بقرہ میں فرماتا ہے، ارشاد ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین. گمراہ نہیں کرتا مگر فاسقوں کو، جن کے دل پہلے ہی ٹیڑھے ہیں، ان کو یہ سیدھا نہیں کرتا. اس کو جو نیت صالح اور درست اور سیدھی نیت سے پڑھے اس کو ہدایت دیتا ہے. اور جو اس میں سے گمراہی ڈھونڈے لوگوں کے لیے، کیا مطلب؟ کہ کوئی ایسی دلیل مل جائے جس سے ہم یہ بتا سکیں کہ ہم جو آیتیں بتوں پر اتری ہیں وہ انبیاء کے حق میں ان کے بارے میں بول دیں، اور اولیاء پر بول دیں، اور صالحین پر بول دیں، شہداء پر بول دیں. اس نیت سے جب کوئی قرآن کا مطالعہ شروع کرتا ہے نا، بہت خوب. اس کو ہدایت نہیں ملتی، وہ خود بھی گمراہ ہوتا ہے. اور ایسی دلیل جو اس کا موضع ہے، مواضع جو اس کے جس کے لیے وہ قرآن اتارا گیا، اس سے ہٹا کر اپنے منشا کے مطابق تصریف کلام کرتا ہے، پھیر کر کلام کو اس جگہ پہ نافذ کرتا ہے، تو وہ خود بھی گمراہ ہوتا ہے. اور اس وقت جو لفظ بولنا مقصود ہے قرآن پاک سے، اس سے آگے دیکھو کہ وہ کون لوگ ہیں جو ایسا کرتے ہیں. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بان یوصل ویفسدون فی الارض. جو لوگ اس تعلق کو قطع کرتے ہیں، اس سے تعلق کو قطع کرتے ہیں، توڑ لیتے ہیں جس سے تعلق جوڑنے کا حکم ہے، ان کو بھی قرآن ہدایت نہیں دیتا بلکہ گمراہ کرتا ہے. اب آپ کو سمجھ آئی کس سے تعلق جوڑنے کا حکم ہے؟ جس سے جو توڑ لے اس کو قرآن بھی ہدایت نہیں دیتا. وہ ہیں جناب محمد رسول اللہ، جن کے تعلق جوڑنے کا ہر مومن کو اللہ تعالیٰ نے جن سے تعلق جوڑنے کا حکم فرما دیا. تو مومنین کرام، یہ سبق رمضان المبارک میں یاد رکھ کے پھر استغفار شریف بھی پڑھنے کا اور پھر درود پاک بھی پڑھنے کا ایک مقام ہے. اور پھر دیکھیے کہ اس کی قبولیت کیسی ہوتی ہے. بس آخری لفظ یہ ہے، بس مختصر، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اب جب رحمتیں آپ کو مل چکی، قریب آ چکی، اس کی آپ کے مشام جو ہیں وہ اس کی خوشبو کو محسوس کر رہے ہیں. آپ کی شامہ بتا رہی ہے کہ رحمت قریب آ گئی. اور روزے جیسی مقدس عبادت جو میں نے جس سے کلام شروع کیا تھا، اس کا مقصد اللہ تعالیٰ جل شانہ نے بیان فرمایا لعلکم تتقون. روزے کا مقصد کیا ہے تمہارے لیے؟ کیا فائدہ ہے اس کا؟ کہ تم متقی ہو جاؤ گے. تقوی نور پیدا کرے گا. روزہ رمضان تمہارے اندر تقوی کا نور پیدا کر دے گا، تم متقی بنو گے. اور متقی آپ جانتے ہیں کہ متقی کا مطلب ہے حضوری والا، خشوع والا، اللہ کے قرب والا. اور ولی متقی ہی ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، میرے دوست وہ ہوتے ہیں جو ایمان کامل رکھتے ہیں اور تقوی میں بھی کامل ہے. ناظرین و سامعین کرام، اب میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جن کو یہ کیفیت حاصل ہو گئی،
جن کے نہیں ہے ان کو تو ہمدردی سے سمجھا رہا ہوں. میرا مقصد ان کی پٹائی کرنا نہیں تھا. میرا مقصد یہ ہے کہ میں ایک خادم ہوں اور بحیثیت خادم مجھے متوجہ کرنا ہے, اور متوجہ کرنے کے لیے کبھی کان سے میل نکالنی پڑتی ہے پہلے. کیوں کہ کان سن ہی نہ سکیں تو سنانے کا کیا مطلب. تو تھوڑا جھاڑ پھونک اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگ جو ہے نا توجہ سے بات کو سمجھ سکیں. ہمیں تمہیں دور بھگانے مقصد نہیں, پیار کرنا مقصد ہے کہ آپ اللہ کے بندوں متوجہ ہو جاؤ. اب جو اہل سنہ و جماعہ حنفی ہیں, ماتریدی ہیں اور جڑے ہوئے امت کے ساتھ 14 صدیوں میں اور یا کے ساتھ, ان کو آخری لفظ یہ بولتا ہوں کہ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا. یہ ہے نہ رحمت اللہ کے قریب پہلی آیت, اس کی جو پہلی آیت ہے نا, اس کی سبقت والی آیت, ما سبق جو ہے نا وہ یہ ہے کیا کہ جو رحمت تمہیں حاصل ہو جائے نا رمضان میں, جب بھی حاصل ہو جائے, رمضان میں تو خاص موضوع ہے ہمارا, حاصل ہو جائے, دلوں کی نرمی حاصل ہو جائے, تقوی حاصل ہو جائے, پھر اس کو ختم نہ کرنا. مطلب یہ ہے کہ افطاری کے بعد, افطار کے فطر کے بعد پھر سابقہ روش پر لوٹ نہ جانا. زمین میں تقوی کے لیے عبادات رمضان کے ذریعے جو تم نے حل چلائے اور تمہارے دل کی قسط پر جو نور تقوی کا آ گیا, اصلاح حاصل ہو گئی, اب اس کو دوبارہ گناہ سے آلودہ نہ ہونا دینا اور سال بھر اس کیفیت کو سنبھال کر رکھنا. تو سوال یہ ہے مالک, ہم پھر شیطان کا شکار ہو جاتے ہیں, نفس امارہ کا, کیسے برقرار رکھیں؟ تو نسخہ بتا دیا کہ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا. اللہ کو اللہ کی بارگاہ میں امید کے ساتھ اور ڈر کے ساتھ اس کو یاد رکھنا. اگر یاد کرتے رہے پورا سال تو رمضان سے رمضان تک تمہاری یہ کیفیت ختم نہیں ہوگی اور تم ہمیشہ کے لیے حضوری والے بن جاؤ. بس انہی الفاظ مبارک قرآن کے کلمات مبارکہ کے ساتھ میں حضرت مولانا جو منتظم ہیں, حضرت کا اسم گرامی میں دوبارہ ذرا آپ بتائیں گے تو میں پہچان پاؤں گا. حضرت جی سید جامی اشرفی الجیلانی. نہیں, سید جامی اشرف, یہ جناب کا اسم گرامی ہے. جی جی میرا خود کا. جی اچھا ماشاء اللہ. سید سے میں نے آپ نے فون فرمایا تھا تو میں نے جی 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 بالکل. اچھا, میں آپ کے سامنے زیارت آج ہی کر رہا ہوں. جی جی تو سید صاحب قبلہ میں شاید وقت زیادہ لے گیا ہوں, یا پھر میں شاید آپ کا جو فارمیٹ ہے اس پروگرام میں اس کے مطابق بات کر پاؤں نہیں, چونکہ پہلی دفعہ حضرت حاضری ہوئی ہے. بہت پیارا لگا ماشاءاللہ. اور میں یہ دیکھ رہا تھا مستقل الحمدللہ ویورز بڑھتے ہی جا رہے تھے, گھٹے نہیں. اس سے سمجھ میں آیا کہ سننے والے جتنے سن رہے تھے انہوں نے تعداد بڑھا دی, کوئی کم نہیں ہوا الحمدللہ. آپ کی بہت پیاری بات رہی ماہ رمضان کے حوالے سے. اور اسی درمیان میں الحمدللہ داعی کبیر اور بانی سنی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا حافظ قاری شاکر نوری رضوی صاحب قبلہ بھی تشریف لائے ہمارے درمیان. آپ کی گفتگو چل رہی تھی ماشاءاللہ, بہت پیاری گفتگو ہوئی الحمدللہ. اور اگر میری خواہش یہ تھی, نوری صاحب کی خدمت میں بھی السلام علیکم عرض کرتا ہوں. ان سے تو ملاقات میری ہوئی ہے, یہاں بھی ہوئی ہے, برطانیہ میں بھی, اور میرے خیال میں دبئی میں ملاقات بھی ہوئی ہے. تو جی 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 خدمت کا السلام عرض ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو سلامت رکھے. جی اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. حضرت سید صاحب قبلہ میں ہاتھ جوڑ کے آپ کی خدمت میں بھی سلام عرض کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں, اور آپ کے اس مشن کی کامیابی کے لیے میں انشاءاللہ ہر وقت دعا گو ہوں. باقی جو حضرات تشریف فرما ہیں یا ثنا خان تشریف فرما ہے, ان کی خدمت میں بھی میں سلام عرض کرتا ہوں اور اجازت.
السلام حضرت آپ کی خدمت میں وعلیکم السلام حضرت آپ سے یہ ایک معروضہ آپ کی خدمت پیش کرنا تھا جناب کہ جو آپ نے گجرات کے حوالے سے بیان فرمایا ماشاءاللہ، جی تو حضور شیخ الاسلام والمسلمین علامہ مدنی میاں شفیع الجیلانی، تو انشاءاللہ میں حضرت کے پروگرام چلتا ہے اور بس آپ وقت دے دیجیے گا تو انشاءاللہ میں چاہوں گا شیخ الاسلام کے ساتھ ایک آپ کا پروگرام انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. سعادت میرے لیے، میں اور آپ جب بھی فرمائیں گے میں انشاءاللہ العزیز کوشش کر کے وقت نکال لوں گا. تو جی یہ بہت ہی آپ نے اور آپ نے صحیح فرمائی اور آخر کو بھی یاد کیا. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت شیخ الاسلام حضرت آپ کی محبت، آپ نے مجھے وقت دیا، میرے میرانی گروپ کو سروں آپ پر نے ٹائم دیا حضرت، جی اللہ اور سلامتی. آپ بے پناہ میرے تمام نوجوان جو منہاج السنہ ساؤتھ افریقہ میں جڑے ہوئے ان کے لیے خاص دعا فرمائے گا حضرت جی کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو آباد رکھے، ان کی اس اخلاص میں خوب برکتیں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان اور کی بڑا اچھا لگا حضرت آپ کے پیغام سے. صالحین کے ساتھ ان کا الحاق فرمائے، اور مالک آمین تعالیٰ اللہم آپ کے اس مشن میں، یہ ہم سب کا مشن ہے، دعوت دین کا اور بے دعوت شک. اسلام کا، دعوت سنت، اور پھر سبیل المؤمنین. سبیل المؤمنین یہاں آ کے کئی لوگوں کا سلسلہ ہم سے جدا ہو جاتا ہے. ہم جی 14 صدیوں کے جو مجددین ہیں، اولیاء اعظام ہیں، ہمارے امت سے بھی جڑے ہوئے ہیں. یعنی ہم جی جی اس بات کے کبھی دعوے دار نہیں ہیں کہ جو ہم نے سمجھا وہ پہلے نے نہیں سمجھا. الحمدللہ وہ اکابر 14 صدیوں کے، آج بھی جو جماعت پوری 14 صدیوں کے سبیل المومنین سے مکمل طور پر مطابقت رکھتی ہے، وہ اہل سنت و جماعت حنفی ماتریدی جماعت ہے ہماری. الحمدللہ میں اس الحمدللہ. پیغام کے ساتھ آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. اللہ وعلیکم السلام. شان ہوا.